5واں مسئلہ یہ ہے، ہر جدید مسئلے پر بات کرنا، ہر جدید پر مسئلے پر بات کرنا یہ بھی طالب علم کی شان شان نہیں ہے۔ کچھ بھی دنیا میں ہو گیا ہے، سب سے پہلے میرا موقف اور میری رائے اس پہ آنی چاہیے، میری رائے یہ ہے، میرا موقف یہ ہے، یہ بالکل طالب علم کے شان شان نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول امام ابو عبید رحمہ اللہ نے فضائل القرآن میں ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں ینبغی لحامل القرآن ان یعرفا، حامل قرآن جو طالب علم ہے، قرآن مجید کا قاری ہے، عالم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پہچان لیا جائے۔ کئی باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اس میں سے ایک ہے بِصَمْتِهِ اِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ، جب سارے لوگ کسی ایک مسئلے میں پڑے ہوں نا اپنی رائے دینے میں، کہ میری رائے یہ ہے، میرا موقف یہ ہے، جب لوگ ایسے پڑے ہوں تو جو آپ حامل قرآن طالب علم کو دیکھیں گے وہ خاموش کھڑا ہوگا، وہ بول نہیں رہا ہوگا، بِصَمْتِهِ اپنی خاموشی سے وہ جان لیا جاتا ہے کہ یہ اب اس معاملے میں بات نہیں کر رہا، آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نئے مسئلے میں بات کرنا، ہر نئے مسئلے میں اپنی رائے دینا، یہ عقل مندی نہیں ہوتی، یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو بندہ ہر مسئلے میں اپنی رائے دیتا ہے، ہر مسئلے کا جواب دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ مجنون ہے، پاگل ہے۔ یعنی اگر کوئی طب کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، میڈیکل، اس کا بھی اس نے اپنی رائے، میری رائے یہ ہے۔ اگر کوئی کہیں پر کوئی جنگ چھڑ گئی ہے، اس میں بھی اس کی رائے ہے۔ اگر کوئی ملک میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو اس پر بھی اس کی رائے ہے۔ ہر معاملے پر اپنی رائے پیش کرنا یہ ایک طالب علم کی شان شان نہیں ہے، اور سوشل میڈیا کا یہ استعمال ایک طالب علم کے لیے اتنا برا ہے کہ اس سے بری بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں، وہ آپ کو جو حامل قرآن ہے، قرآن مجید کا طالب علم ہے، وہ خاموشی کے ذریعے سے نظر آئے گا کہ سب لوگ ایک معاملے میں دھڑا دھڑ بول رہے ہیں، ہر بندہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی میسج لکھ رہا ہے، کوئی کاپی پیسٹ کر رہا ہے، کوئی تحریر، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، آپ اس کو دیکھیں گے وہ خاموش کھڑا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی جب فتنے برپا ہوئے، اس طرح کے مسائل ہوئے، تو کیا ہوا؟ خاموش۔ جو صحابہ کرام حازم تھے، آپ ان کو دیکھیں گے وہ بالکل خاموش ہیں، ان کا ایک قول بھی اس مسئلے میں نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کہ انہوں نے وہاں پر اسی طریقوں کو استعمال کیا۔ جب لوگ ہر معاملے میں اپنی رائے دینے میں پڑ جائیں تو آپ خاموش ہو جائیں۔